مفتی صاحب، ڈاکٹر عافیہ کی تو گفتگو ہم نے کی، لیکن جو اس وقت آفت ملک پر آئی ہوئی ہے، میں اس حوالے سے بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا اور گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ جو تباہی مچی ہے سیلابی ریلے سے، اور بہت سے افراد بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، آسمان تلے کھلی فضا میں بیٹھنے پر مجبور ہیں یہ تباہ حال لوگ، اور دن بدن یہ وبائی امراض کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس مشکل گھڑی میں مفتی صاحب، ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد قومی فریضے کے تحت کس طرح نبھا سکتے ہیں، اور حکومتی عہدیداروں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو مواسات کا یعنی غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں غمخواری کے کام کرنے سے ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کروا دے، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے، ایک کھجور سے، صرف افطار کروایا، کھلائے بھی کچھ نہیں، صرف افطار کروا دے، تب بھی اس کے اوپر اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنا ثواب اس روزہ دار کو ملا وہ تو ملے ہی گا اس کو، اتنا ہی ثواب اس کو بھی اس روزے کے برابر مل جائے گا۔ تو ایک چھوٹی سی نیکی کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی ہے رمضان المبارک میں، غمخواری کی قیمت ہے۔ اسی غمخواری کا تقاضا ہے کہ اس وقت سیلاب نے ہمارے ملک کے بہت سارے قیمتی حصوں میں جو المناک اور بہت ہی تشویشناک تباہی پھیلائی ہے، اور مسلسل اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہم اپنے متاثر بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹوں، بہنوں اور ماؤں کو بچانے کے لیے، ان کے نقصانات کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کے نقصانات کی تلافی کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہوں اس میں دریغ نہ کریں۔ ہم بہت طریقوں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے ادارے اپنے قومی فریضے کو محسوس کر کے امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، سکھر اور اندرون سندھ میں اور نوشہرہ وغیرہ کے علاقوں میں۔ بہرحال جو ادارے بھی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں ان میں عوام بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تعاون کریں کہ یہ رمضان المبارک میں کا ایک بہت بڑا اہم تقاضا ہے۔ اور ہم رمضان المبارک میں عید کی جو شاپنگ کیا کرتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو قوم کا کروڑوں روپیہ، شاید اربوں روپیہ اس شاپنگ میں خرچ ہوتا ہے۔ اس مرتبہ اپنے ان بے کس اور بے بس، بے سہارا اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے وہ روپیہ بچا کر ان کی خدمت میں لگایا جائے۔ اس سے ہماری عید میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور یہ ایک پیغام ملے گا۔ ہم اگر یہ طے کر لیں کہ اب ہم عید کے لیے نئے جوڑے نہیں بنائیں گے، نئے جوتے نہیں خریدیں گے، نئے زیورات نہیں بنوائیں گی خواتین، بلکہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی مدد کریں گی جو اس وقت ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ کی بہن، بڑی بہن، وہ مجھے فون پر بتلا رہی تھی کہ وہ 4 سدے کے علاقے میں بہت ساری کچھ دوائیں ان کے پاس جمع ہو گئی تھی، کئی لاکھ روپے کی۔ وہ پہنچی ہیں وہاں ایک کیمپ میں، تو اس سرکاری کیمپ میں تو کوئی آدمی ملا نہیں، متاثرین کافی تعداد میں تھے۔ دواؤں کی انہوں نے خبر دی
تو ایک بچی بولی کہ آپ دوائیں لے کر آئی ہیں، کاش کوئی بسکٹ لے کے آ جاتی. تو کہتی ہے میں فوراً اسی وقت واپس گئی اور جتنے بسکٹ اور جتنے سینڈوچ مجھے مل سکتے تھے خرید کر اس کیمپ میں نے دیے. تو اس وقت بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں. ہم اپنی عید کی ان شاپنگ کو اگر قربان کر دیں تو یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت اہم تقاضا ہے. اسی طریقے سے عید سے پہلے رمضان المبارک میں افطار ڈنروں کا ایک سلسلہ چلتا ہے، سرکاری اداروں میں بھی، غیر سرکاری اداروں میں بھی. یہ خرچ بھی بچا کر متاثرین پر کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کی مبارکباد کے کارڈ اور عید کے عید کارڈ بڑے پیمانے پر سرکاری اداروں، سرکاری شخصیات کی طرف سے بھی جاری ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اس میں بھی کروڑوں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے ان کی طباعت پر، چھپائی پر، ان کو ڈاک سے بھیجنے پر. یہ روپیہ بھی بچا کر اپنے ان ستم رسیدہ مسلمان اور غیر مسلم ہم سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں رہنے والے تمام انسان، چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، مصیبت کی اس گھڑی میں ہماری امداد کے محتاج ہیں. اپنے سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں عام طور سے حرام خوری، جھوٹ، دغا بازی کا عام رواج ہو گیا ہے. رشوت ستانی، کام چوری کا، حرام خوری کا عام رواج ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سب گناہوں سے بچا دے اور موجودہ اس عذاب کی شکل سے ہم کو جلدی نجات عطا فرما دے. اپنے سب گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے اور ہماری قومی بیٹی، قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی جلد عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ واپس آ جائے. بہت بہت شکریہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب. اور اب ہمارے جو ماشاءاللہ مہمان یہاں پر موجود ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.